بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی آخری قسط کی جانب۔ خان دیوانہ وار اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے باہر فضا میں تڑپنے والی تمام گولیاں اس کے دل میں گھس گئی ہوں۔ اس کی تمام حسیات مر چکی تھیں۔ ارد گرد ہونے والی فائرنگ کی آوازوں کو موت آ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ حلق میں اچانک ایک تیز کڑواہٹ گھس آئی تھی۔ ایک زہر سا اس کے سانسوں میں پھیل رہا تھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے یہ کڑواہٹ اس کی رگ رگ میں پھیلتی چلی جا رہی ہو۔ یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہونے لگی۔ اسے جلدی احساس ہونے لگا تھا کہ رما مر گئی ہے۔ وہ آرٹسٹ لڑکی جس کی انگلیاں زندگی کا حسن تخلیق کیا کرتی تھیں، اس کے برش، رنگ، کینوس، سبھی کچھ تو اس کے چاروں اطراف بکھر گیا تھا۔ کسی ڈوگرا سپاہی کی سٹین گن سے نکلی گولی نے خدا کی ودیعت کردہ ایک حسین زندگی کو چاٹ لیا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی نے جسے دہلی کی ایگزیبیشن میں پہلا انعام ملا تھا، جس کی تصویروں کو مسز ٹیگور نے لافانی شاہکار کہا تھا، جس نے زندگی کے خوبصورت ترین رنگ وقت کی کینوس پر بکھیرے تھے، بڑی آسانی سے بغیر کوئی احتجاج کیے جان دے دی تھی۔ اس نے ہمالیہ کی برفیلی چوٹیوں کے پس منظر میں خدائے رقص سے زندگی کی دکشنا مانگتی پاروتی بنائی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی پاروتی نے زندگی کی ترشنا کے لیے امرت مانگا تھا۔ اس کی تصویر میں رقص کرتی پاروتی نے زندگی کے زہر کو رقص میں رچا لیا تھا۔ خان نے اس شاہکار کو دیکھ کر کہا تھا، رما، یہ زندگی کا زہر ہے، زندگی امرت کبھی نہیں ہوتی۔ تب آرٹسٹ لڑکی نے مسکرا کر کہا تھا، آپ اب بھی یہ بات سوچتے ہیں، مجھے پانے کے بعد بھی؟ پھر اس کی آنکھیں اچانک ہی چھلکنے لگیں۔ اس کے گرد گرد سرسراتی ہوا نے سسکیاں بھرنی شروع کر دی تھیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور زندگی اسی اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ تب کسی نامحسوس عمل کے تابع وہ انتہائی درد اور صدمے کی کیفیت میں جھکا اور اس کے ہونٹ شبنم کے خون سے رنگے ماتھے پر جم گئے۔ اس کی شبنم نے تپش کا ایک جھونکا بھی تو برداشت نہیں کیا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ بکھر گئی تھی۔ پسلیوں پر لگنے والی ایک زوردار ٹھوکر نے اسے شبنم سے الگ کیا اور سرحدی پوسٹ سے پٹھان کوٹ چھاؤنی تک کا سفر اس نے عالم بے خودی میں طے کیا۔ اس دوران ان لوگوں نے وحشیوں کی طرح اسے پیٹ ڈالا۔ وہ بار بار اس سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، وہ کون ہے؟ یہ لڑکی جو مر گئی وہ کون تھی؟ خان ان کے سوالات پر مار کھاتے کھاتے کبھی سوال کرنے والے کی طرف دیکھ لیتا اور بس۔ چھاؤنی میں ساری رات اسے بے دردی سے پیٹنے کے بعد یہ لوگ کام کی صرف ایک ہی بات جان سکے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کا نام خان ہے، صرف خان۔ ہفتہ بھر اپنے سارے گر آزمانے کے بعد آرمی والوں نے اسے سول انٹیلیجنس کو سونپ دیا۔ اس دوران گو کہ اس نے ہر ممکن اور انسانی اختیار میں موجود جسمانی عذاب برداشت کیا تھا، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اس اذیت ناکی کے لیے وہ ذہنی طور پر ایک لمبے عرصے سے تیاری کر رہا تھا، لیکن جس روحانی کرب نے اسے اس دوران گھیرے رکھا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ عابد خان پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ آرمی انٹیلیجنس سے سول انٹیلیجنس تک کا سفر بڑا طویل اور جان لیوا تھا۔ سچی بات تو یہ کہ پہلے 15-20 روز کی مار ہی نے اسے اب جسمانی اذیتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جسے ان لوگوں نے نہ نوچ ڈالا ہو۔ 8 مہینے تک اسے بھارت کے قریباً ہر بڑے تفتیشی مرکز میں لے جایا گیا، لیکن ہر جگہ وہ ناقابل تسخیر اور چیلنج بنا رہا۔ بڑے بڑے نامور تفتیشی افسران نے اسے چیلنج جان کر قبول کیا، لیکن آخر اپنی ہار مان کر بیٹھ رہے۔ 8 مہینے بعد بالآخر اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں اسے ہر ممکن جسمانی اور ذہنی عذاب دیا گیا، لیکن اس کا عزم ناقابل تسخیر رہا۔ جیل میں پہنچنے تک اس پر ایک اور بڑی قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ پاکستان 2 لخت ہونے کا سانحہ
اسے توڑ چکا تھا۔ جس روز اس نے بھارت کے ایک تفتیشی مرکز میں یہ خبر ایک انٹیلیجنس افسر کی زبانی سنی تو وہ چکرا کر رہ گیا، لیکن اس نے افسر کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر اس کا حوصلہ توڑنے کے لیے اسے ریڈیو کے ذریعے پاکستان اور دنیا کے دوسرے بڑے ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی یہ خبر سنائی گئی۔ یہ سانحہ بھی اس نے خود پر جھیلا، لیکن اس کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آ سکی۔ اس نے کبھی بھارتی سیکیورٹی کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا۔ جیل میں آ کر اس کی جسمانی حالت کو قدرے سکون ملا تھا۔ اسے جیل کے سب سے خطرناک احاطے پھانسی کوٹھڑیوں میں خطرناک قیدی جان کر رکھا گیا تھا، لیکن پولیس کے برعکس جیل کے عملے اور وہاں موجود قیدیوں نے اس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا اور انٹیلیجنس کی ہدایت کے بالکل برعکس اسے ہر ممکن سہولت بہم پہنچائی۔ انٹیلیجنس والوں نے آخر میں اس سے پھانسی کا ڈرامہ بھی کھیلا، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ عابد خان کا لکھا ہوا آخری اور طویل خط اس کے ہیڈ کوارٹر کو موصول ہو چکا تھا۔ اس کی اس طرح گرفتاری نے بہت سے دلوں کو خون کے آنسو رلایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اس کی لمبی تفتیش پر بھی کڑھتے رہے۔ دراصل ذہنی طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سانحے نے بھی ان لوگوں کو روحانی موت سے دو چار کر رکھا تھا۔ خان کے انسٹرکٹر نے اسے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلایا تھا۔ اس گھڑی کا بہرحال منتظر تھا جب عابد خان کو جیل میں لایا جاتا اور وہاں سے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا۔ اس کی ریٹائرمنٹ میں بمشکل 3-4 ماہ باقی تھے۔ وہ اپنے دل پر موجود ایک بھاری بوجھ کو ہٹانے کے لیے خان کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی ایک منصوبہ اسے فرار کروانے کا اپنے اعلیٰ حکام کو پیش کر چکا تھا۔ اس کی مساعی رنگ لائیں۔ بالآخر اس کے منصوبے پر صاد کر دیا گیا، اور ایک روز جب خان اپنی تاریخ بھگتنے پٹھان کوٹ کچہری جا رہا تھا تو اسے ایک خفیہ پیغام تیار رہنے کا مل گیا اس کے فرار کے لیے۔ بالآخر اس کی 4تھی تاریخ پیشی مقرر کر دی گئی تھی۔ اس پیشی پر جب وہ عدالت میں پہنچا تو نگرانی کے لیے حسب معمول پولیس کا ایک حوالدار اور ایک سپاہی اس کے ساتھ موجود تھے۔ تاریخ بھگتنے کے بعد جب وہ لوگ احاطۂ کچہری سے باہر آ رہے تھے تو اچانک ہی ایک سکھ پولیس والے سے ٹکرا گیا۔ اسے اس بیچارے مسلمان قیدی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ یہ منوہر لال تھا۔ خان نے اسے پہچان لیا۔ پولیس گارڈ والے ایسی خدا خوفی کرنے والوں کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ عموماً کچہریوں میں غیر ملکی قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی کچھ نقد امداد بھی کر دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے گارڈ والوں کو بھی بہت مفت کی روٹی کھانے کو مل جاتی تھی، ورنہ تو انہیں دوپہر کا کھانا بھی اپنی جیب سے کھانا پڑتا تھا، جو ان کے اصولوں کے بالکل ہی خلاف تھا۔ آئیے آپ کو کھانا کھلائیں، اس سکھ نے پولیس والوں کو بھی آفر کر دی اور وہ فوراً ہی مان گئے۔ میں بھی ادھر قید رہا ہوں، میری بھی لوگ اسی طرح مدد کیا کرتے تھے مہاراج جی۔ کچھ بھی ہو، میں تو ان لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، اس نے ایک غیر آباد سے ہوٹل کے کیبن میں ان لوگوں کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ کھانا آنے تک سکھ نے اپنی دھوتی کی ڈب سے ایک بوتل بھی نکال لی تھی اور ہوٹل کے گلاسوں ہی میں 4 آدھے گلاس تیار کر کے سامنے رکھ لیے تھے۔ کیبن کا ہارڈ بورڈ کا بنا دروازہ بند تھا۔ ملازم ان کے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا تھا اور دونوں گارڈ ملازم کے جاتے ہی شراب کا پیگ ایک گھونٹ ہی میں ڈکار گئے تھے، جبکہ سکھ اور خان نے صرف گلاسوں کو چھونے پر ہی اکتفا کیا۔ شراب ان کے معدے میں پہنچنے کی دیر تھی جب دونوں کو خان نے نیم مردہ سے ہو کر وہیں میز پر گرتے دیکھا۔ انہیں آواز نکالنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ ان کے ڈھیر ہوتے ہی سکھ نے بڑی پھرتی سے اپنی جیب سے ایک پلاس نکالا اور بمشکل 1-1.5 منٹ بعد ہی خان کی ہتھ کڑی اور بیڑیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی تھیں۔ دوسری سمت والی ہارڈ بورڈ کی دیوار اس نے اتنی پھرتی اور تیزی سے اکھاڑی تھی کہ خود خان بھی حیران رہ گیا۔ چلو، اس نے خان کا بازو پکڑا۔ دونوں 10 منٹ بعد وہاں سے غائب ہو چکے تھے، اور جب تک ہوٹل والوں کو بے ہوش سپاہیوں کا سراغ ملتا دونوں پٹھان کوٹ سے نکل چکے تھے۔ دونوں منوہر لال ہی کی بنائی ہوئی ایک آرام گاہ میں فروکش تھے۔ منوہر لال کو خان کی کہانی نہیں بتائی گئی تھی،
لیکن وہ اس کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خان نے کتنی ہی مرتبہ اپنی جان پر کھیل کر بہت اہم راز اس لیے حاصل کیے تھے کہ اس کا پاکستان سلامت رہے۔ اس نے منوہر لال کو بتایا تھا کہ اس کا وجود سارے پاکستان پر پھیلا ہوا ہے۔ آج وہ 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ منوہر لال محسوس کر سکتا تھا کہ عابد خان جو بظاہر زندہ نظر آ رہا ہے دراصل اندر سے مر چکا ہے۔ دوسری طرف خان بھی اس کا دکھ جان گیا تھا۔ اس نے اس پناہ گاہ میں 3 روز گزارنے کے بعد یہ محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کے سانحے نے منوہر لال کی رگوں سے خون نچوڑ کر اسے نیم مردہ کر دیا ہے۔ منوہر لال نے اسے یہاں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ خان کم از کم جسمانی طور پر سفر کے قابل ہو جائے، لیکن خان کے لیے اب یہاں ایک ایک سانس بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے اس زمین پر ہر طرف شبنم کے مقدس خون کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زہر باد جسے اس نے جیل میں اپنے اندر دبائے رکھا تھا اب پھوٹ پڑا تھا اور خان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ شبنم مر کر اس کے اندر زندہ ہو گئی تھی۔ اس روز جب اس کے سامنے بھارت کا نقشہ پھیلائے سرحد عبور کرنے سے متعلق گفتگو کر رہا تھا تو خان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس لمحے اڑ کر اس نقشے پر پھیلی تمام لکیریں پھلانگ جائے۔ میں زندہ تو اب بھی نہیں ہوں، لیکن ایک ہی خواہش ہے دل میں کہ آخری سانس اپنی زمین پر نکلے۔ چپ کرو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو، تم تو مجھے بھی مار ڈالو گے۔ میرے دوست، میں مر گیا تو اور بات ہے، اپنی زندگی میں انشاءاللہ تمہیں اپنے وطن تک ضرور پہنچاؤں گا، اور ہاں، اب کے بعد مجھے منوہر لال کبھی نہ کہنا۔ اب جب ہم آخری مرتبہ مل رہے ہیں تو مجھے اپنے چہرے سے نقاب اتار دینے دو۔ میرا نام شاہد ہے، شاہد علی۔ شاہد میرے دوست، کیا منہ لے کر جاؤں گا پاکستان میں؟ میرے پاس زندہ رہنے کا اب کیا ڈھکوسلا باقی رہ گیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، مجھ سے تو سب کچھ ہی چھن گیا ہے، اور پھر اب مقصد ہی کیا رہ گیا ہے زندگی میں؟ جس کام کو آئے تھے وہ تو نہ کر سکے۔ نہیں عابد، شاہد علی نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی، خدا کی قسم تم نے اپنا کام مکمل اور بساط سے بڑھ کر کیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہم نے ابھی تک تمہارے دوست کمار کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، خاصا کام کا آدمی ہے، 3-4 بڑے اچھے کام کر دیے ہیں۔ اس مرتبہ اس نے بضد ہو کر کہا تھا کہ پنڈت جی سے ملاقات ضرور ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے اس مرتبہ اس سے ملاقات کر ہی لیں۔ عابد خان، ہم نے سرحد کمار کی مدد سے اور راجستھان سیکٹر سے عبور کرنی ہے۔ اس نے گفتگو کا رخ حقائق کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، عابد خان نے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ تیسرے روز جب دونوں اس محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر ابوہر کی طرف جا رہے تھے تو خود خان کو اپنی شکل شیشے میں دیکھ کر عابد خان ہونے کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا حلیہ شاہد نے اس کامیابی سے بدلا تھا کہ خود وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ابوہر تک کا سفر انہوں نے پیسنجر ٹرین سے کیا اور بحفاظت وہاں تک پہنچ گئے۔ خان کو ایک مرتبہ پھر تمام بھولی بسری کہانیاں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے اس سرحدی علاقے میں زندگی اور موت کا جو طویل مارکا لڑا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل زندہ ہو کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، آج پھر اس محاذ پر وہ زندگی سے 2 ہاتھ کرنے جا رہا ہے، کیا آج بھی فتح اس کی ہوگی؟ اس خیال سے اسے ایک مرتبہ تو جھرجھری سی آ گئی۔ شاہد علی نے سکھ کا روپ دھار رکھا تھا اور پال سنگھ کے نام سے اس کے ہم رکاب تھا۔ اس نے روانگی سے پہلے ہی ایک لوڈڈ پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ دونوں اسٹیشن کے باہر بنے ایک چائے کے سٹال پر بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، خان نے چائے کا خالی کپ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں ضرور، پال سنگھ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاری اڈے تک کا سفر انہوں نے آبادی سے بچ بچا کر ہی طے کیا تھا، اور راستے میں کسی بھی چیکنگ پوسٹ سے ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مکتسر کی طرف جانے والی لاری کے چلنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے، اور بھارت میں 15-20 منٹوں کا مطلب خان بخوبی سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک لاری مکمل بک نہ ہو جائے گی چلے گی نہیں، اس لیے 2 ٹکٹ خرید کر دونوں بکنگ والی کھڑکی کے بالکل سامنے چائے کے ایک کھوکھے میں آن بیٹھے تھے۔ خان کو اصولی طور پر اس وقت کھانا کھانا چاہیے تھا، لیکن اس کی تو بھوک کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھی کا بھی یہی عالم تھا، لیکن خان نے احتیاطاً چائے کے ساتھ کچھ ابلے ہوئے انڈے منگوا لیے تھے۔ دونوں نے زبردستی چائے کے ساتھ انڈے زہر مار کیے تھے۔
بس روانہ ہونے سے بمشکل 2-3 منٹ پہلے ہی وہ اس میں سوار ہوئے۔ اس دوران خان نے اس گول آنکھوں اور کلین شیو والے درمیانی عمر کے ہندو کو نظر انداز نہیں کیا تھا جو ان کے برابر والی سیٹ کے ایک کونے میں آ کر بیٹھا تھا۔ خان نے جان بوجھ کر پال سنگھ کو کھڑکی کی طرف بٹھا دیا تھا اور خود سیٹ کے کونے پر بیٹھا تھا تاکہ کلین شیو والے ہندو کو پال سنگھ سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، اور اگر اس کی حصے سیکیورٹی پھڑکنے بھی لگے تو خان خود اسے مطمئن کر دے۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنے جوبن پر لوٹ آیا تھا۔ کیا شبھ نام ہے آپ کا؟ بس چلنے کے بمشکل 5-6 منٹ بعد ہی اس سیکیورٹی والے ہندو نے اس سے سوال داغ دیا۔ شریمان جی، کیا میں شکل سے پاگل لگتا ہوں؟ خان نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ کر اسے بوکھلا دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ سیکیورٹی والا واقعی بوکھلا گیا تھا کیونکہ خان نے یہ بات اتنے زور سے کہی تھی کہ اس کے ساتھ والی 3-4 سواریاں بھی چونکے بغیر نہ رہ سکیں۔ وہ سب مسکراتے ہوئے خان اور سیکیورٹی والے کو گھور رہے تھے، اور سیکیورٹی والا ہندو لالا خامخواہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سنبھل گیا۔ آپ تو برا ہی مان گئے، اس نے سنبھالا لے کر خان سے بڑی شائستگی سے کہا۔ میں نے سوچا سفر کاٹنے کے لیے کسی سے باتیں ہی کرتا جاؤں۔ پچھلے 1 ہفتے سے 10 انٹرویو دے چکا ہوں، ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے، پھر دوسرے سوال، اور آخر میں شما کیجئے، ہمارے پاس کوئی جگہ آپ کے لائق نہیں کہہ کر چلتا کر دیتا ہے۔ میرا تو مہاراج جی اب یہ جی چاہتا ہے کہ ایسا سوال پوچھنے والے کا گلا گھونٹ دوں۔ یہ فکرہ اس نے ہندو لالا کی طرف جھکتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا۔ اس کا انداز گفتگو ایسا ہی تھا کہ وہ سیکیورٹی والے کو حالات سے بری طرح فرسٹریٹڈ نظر آیا۔ اسے اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ خان اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب یہی دیکھ لو، کل ایک کلرک کی اسامی کے لیے درخواست گزاری تھی اور آج دہلی سے مکتسر جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ بھرتی کرنے والے افسر کی ننہال یہاں ہے۔ اس کی بیوی کا ایک رشتہ دار ڈھونڈا ہے۔ سالہ، دیکھوں گا اپنی بیوی کا حکم کیسے ٹالے گا۔ خان بولتا چلا گیا۔ سیکیورٹی والے کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو میں 2-4 اور سواریوں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ پھر وہ سب تو آپس میں بحث کرنے اور حکومت کو باجماعت گالیاں دینے میں مصروف ہو گئے، اور خان منہ پھلا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اب سیکیورٹی والے کو دوسرے لوگوں سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ پال سنگھ بظاہر تو اس گفتگو سے بالکل لا تعلق کھڑکی سے باہر اندھیرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ اس صورتحال سے وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا، اور دل ہی دل میں خان کو اب تک کئی مرتبہ داد دے چکا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ واقعی اس کا ساتھی کوئی غیر معمولی صلاحیات کا مالک ہے۔ خدا جانے سیکیورٹی والے نے جانا کہاں تھا، لیکن مکتسر شہر میں لاری داخل ہونے سے بہت پہلے ہی وہ ایک گاؤں کے نزدیک اتر گیا۔ ونڈرفل، خان کا ساتھی زیر لب مسکرایا۔ شکریہ، خان نے اس کی داد قبول کرتے ہوئے کہا۔ مکتسر بس سٹاپ سے پہلے ہی دونوں اتر گئے۔ وہ کسی مزید تفتیش کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، اور یہ ناممکن تھا کہ ان کے استقبال کے لیے لاری اڈے پر کوئی موجود نہ ہوتا۔ جب سے لدھیانہ میں گفتگو کے بعد اسے پال سنگھ کی زبانی حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، وہ حد سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک لمبی لڑائی حالات سے لڑنے کے بعد اسے کم از کم اس بات کا علم ضرور ہو گیا تھا کہ کون سے راستوں پر عموماً فوج زیادہ تر مورچہ بند رہتی تھی۔ اسے اپنی نیویگیشن پر مکمل اعتماد تھا۔ راستے ہاتھ کی لکیروں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتے چلے گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ جس راستے سے گزر جاتا تھا، ناممکن تھا کہ دوبارہ اسے بھلا سکتا۔ اس نے بلا کی قوت اندازہ پائی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب وہ پال سنگھ کو ٹیوب ویل کے نزدیکی کھیت میں چھپا کر خود اس دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن وہ کون ہے، اس کا اندازہ ابھی اسے نہیں تھا۔ دستک دینے کا انداز خاصا شریفانہ تھا۔ اندر موجود شخص نے دروازہ کھولنے سے پہلے لالٹین روشن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے خدا کا شکر گزارا کہ اس کا سامنا کمار ہی سے ہوا تھا۔ اتنی رات گئے کمار اچانک پنڈت جی مہاراج کو سامنے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑا گیا، لیکن جلد ہی وہ کھل اٹھا۔ مہاراج جی،
کہہ کر وہ بے اختیار خان سے لپٹ گیا۔ آپ نے تو داس کو بھلا ہی دیا، کوئی خیر خبر ہی نہ دی۔ ہم کسی دوست کو نہیں بلایا کرتے کمار جی، یورپ سے جیسے ہی واپس آئے ملنے آ گئے۔ میرا سوبھاگیہ ہے مہاراج۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے دروازہ کھولا۔ 5 منٹ بعد ہی خان اس کا تعارف ایک بڑے اسمگلر کی حیثیت سے پال سنگھ سے کروا چکا تھا۔ خان نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سردار جی لاکھوں روپے کی ہنڈی لے کر سرحد پار جائیں گے اور ادھر سے مال ادھر آئے گا۔ سردار جی کو وہ تعارف کے بعد وہیں لے آیا تھا۔ خان نے احتیاطاً 100 کے 5 نوٹ کمار کو آتے ہی تھما دیے تھے، کیونکہ سردار جی نے ابھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ کمار کی مٹھی گرم ہو چکی تھی۔ نوٹ خان کی مٹھی سے کمار کی جیب میں اور کمار کا دل خان کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ وہ تو اسی لمحے سردار صاحب کی سیوا کے لیے کچھ جل بھوجن کا بندوبست کرنے جا رہا تھا، لیکن خان نے منع کر دیا۔ اس نے کمار سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی آمد سے کسی کو گاؤں میں مطلع بھی نہ کرے۔ کمار کے بستر کی چادر اس نے زمین پر بچھی خشک گھاس پر بچھا لی اور وہ دونوں اس پر لیٹ گئے۔ رات کے آخری پہر دونوں کی چند منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی، لیکن پوپ پھٹنے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو گئے۔ کمار ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ خان نے اسے جگایا اور کمار تھوڑی ہی دیر بعد ان کے لیے گھر سے بڑا تگڑا ناشتہ بنا کر لے آیا۔ شاہد علی کی زبانی اس بات کا علم خان کو ہو چکا تھا کہ وہ ابو ہر کے تمام سرحدی علاقے سے بخوبی واقف ہے۔ خان جان سکتا تھا کہ واقفیت کس نوعیت کی ہوگی۔ کچھ بھی تھا، اسے کمار سے ایک اہم کام لینا تھا، گو کہ اس کے ساتھی پہلے بھی اس کے حوالے سے کمار سے کام لے چکے تھے، لیکن آج کی مہم بڑی اہم تھی۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز الگ صبح ہی کیا۔ دونوں کمار کی ہمراہی میں ابو ہر کے ایک نواحی قصبے گیدڑ بہا پہنچ چکے تھے۔ اس علاقے کو کمار نے سرحد عبور کروانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب وہ دونوں کو شہر سے دیہاتی علاقے کی طرف لے کر جا رہا تھا تو وہ دونوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کا واسطہ ایک انتہائی محتاط اور ہوشیار آدمی سے ہے۔ دوسری طرف کمار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پنڈت جی کے سامنے آج اپنی مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ کمار دونوں کو ایک سرحدی گاؤں میں لے آیا تھا۔ جس گھر میں انہوں نے قیام کیا تھا وہ کمار کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق اس کی بہن کا گھر تھا۔ دونوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر مکان کی چھت پر آ گیا تھا۔ اس گھر کی چھت سے انگلی کے اشارے سے وہ دونوں کو پاکستانی سرحد دکھا رہا تھا۔ سرحد یہاں سے 2-2.5 فرلانگ دور تھی۔ خان نے اسے سمجھایا تھا کہ اس نے پال سنگھ کو سرحد پار لے جانا ہے، جہاں سے پال سنگھ نے تو آگے نکل جانا تھا، لیکن کمار نے مال کا نمونہ لے کر واپس آ جانا تھا۔ اس ڈرامے کو اپنے انجام تک پہنچانے کا پورا بندوبست دوسری طرف موجود تھا۔ جیسے ہی پال سنگھ سرحد پار پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرتا، اسمگلروں کے بھیس میں موجود اس کے ساتھی کمار کے لیے افیون کا بندوبست کر دیتے۔ اس طرح اسمگلنگ کا یہ ڈرامہ حقیقت کا روپ دھار جاتا۔ اس گاؤں میں وہ دوپہر ڈھلنے کے بعد پہنچے تھے۔ کمار کی بہن شاید پہلے سے تربیت یافتہ تھی اور کمار کے مہمانوں کو بھی پہلے سے جانتی تھی۔ اس کا رویہ بالکل اجنبیوں والا نہیں تھا اور وہ اپنے کام کی خاصی ماہر نظر آتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کمار کی بہن کا گھر کمار کا کوئی خفیہ اڈا تھا۔ خان نے احتیاطاً اسے بچوں کی مٹھائی کے لیے 200 روپے دیے تھے، جس کے بعد سے رکمنی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ شریفانہ اور ہمدردانہ ہو گیا تھا۔ پنڈت جی، آج سے 2-2.5 سال پہلے میں نے یہاں بہت کام کیا ہے۔ وہ سامنے والی پوسٹ ہے نا؟ اس نے انگلی سے گاؤں کے باہر بنی بارڈر سیکیورٹی فورس کی ایک پوسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بمشکل 50 گز دور سے ہم مال اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ جب سے اوتار سنگھ کو گولی لگی میرا تو اس طرف آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے تو مہاراج جی مجھے پھر سے جوان کر دیا ہے۔ کمار جی، ہم تمہاری قسمت بنا دیں گے، تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ خان نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ میرے خیال سے پہلے پہر سرحد عبور کریں گے، کمار نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رکمنی نے ان کے لیے بڑا پرتکلف کھانا تیار کیا تھا، لیکن کمار کے سوا کسی نے بھی کھانا رغبت سے نہیں کھایا تھا۔ اس بات کا تو کمار کو علم ہی تھا کہ پنڈت جی مہاراج وشنو ہیں اور ان کو سبزی دال کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ گاؤں پر شام ڈھلنے کے ساتھ ہی
نحوست منڈلانے لگی تھی۔ مشرق کی سمت سے ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے اس طرف آ رہے تھے، گو کہ ہوا چلنے سے ٹھنڈک میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن خان کو ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ ہوائیں اس کے ملک سے اس سمت کو آ رہی تھیں۔ وہ بڑا مؤدب ہو کر ان ہواؤں کے دامن سے لپٹی ان یادوں کا استقبال کر رہا تھا جو اسے کشاں کشاں اپنے ماضی کی طرف کھینچے لے جا رہی تھیں۔ اسے اپنا وطن، اپنا شہر اور پھر اپنا گھر یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کسی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، 3 بہنوں کا اکیلا بھائی۔ جانے اس کی ماں اور بہنیں کس حال میں ہوں گی؟ باپ تو بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، اب وہی تو تھا ان کا خدا کے سوا روئے زمین پر واحد سہارا، اور آج وہ انہیں بے سہارا چھوڑ کر یہاں زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے سوچا، اس زمین پر جس کو چھو کر یہ ہوائیں اس تک پہنچ رہی ہیں، ایسی کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بھی تو موجود ہیں، ان سے بھی تو اس کا کوئی رشتہ ہے۔ اسی رشتے کے تقدس کی لاج رکھنے کے لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاہد علی بھی تو کسی ایسی ہی ماں کا بیٹا، کسی ایسی ہی بہن کا بھائی ہوگا، وہ بھی تو کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ جانے وہ کب سے اپنے پیاروں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں اپنی پہچان بدل کر اپنے وطن کے لیے جی رہے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا جب تینوں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ گاؤں پر سکوت طاری تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ یہاں کتے نہیں تھے، ورنہ ان کے لیے اور مصیبت پیدا ہو جاتی۔ ریوالور خان نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا۔ سب سے آگے کمار تھا، اس کے پیچھے پال سنگھ۔ دونوں نے یہاں سے سرحد تک کا راستہ گویا حفظ کر لیا تھا۔ کمار نے انہیں ارد گرد کی تفصیلات اتنی توجہ سے سنائی تھیں کہ اب دونوں اس کی مدد کے بغیر بھی یہ 2.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ لیکن اس ڈرامے میں مرکزی کردار چونکہ کمار ہی نے ادا کرنا تھا، اس لیے اس کا ساتھ رہنا بھی ضروری تھا۔ کمار بظاہر اتنی لاپرواہی سے چلا جا رہا تھا جیسے بین الاقوامی سرحد کی بجائے بین الصوبائی سرحد عبور کرنے جا رہا ہو۔ گاؤں سے قریبی کھیتوں تک کا فاصلہ بخیر و خوبی کٹ گیا تھا۔ کھیتوں میں وہ پھونک پھونک کر قدم دھرتے ہوئے منزل کی جانب گامزن تھے کہ اچانک ہی فضا ہالٹ ہالٹ کی آوازوں سے دہل گئی۔ تینوں کھیتوں کے سرکنڈوں کے سلسلے میں داخل ہو رہے تھے۔ خان کی چھٹی حس نے فوراً ہی احساس دلایا تھا کہ وہ کسی ناکے میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے ناکے سرحدی محافظ اسمگلروں یا جاسوسوں کی متوقع آمد کی اطلاعات کے پیش نظر لگایا کرتے تھے۔ خان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سرحد کتنی زیادہ مصروف رہتی ہے۔ وہ لوگ تو سب کچھ اندازے سے کر رہے تھے۔ کمار اور شاہد علی دونوں اچانک ہی واپس پلٹے تھے۔ خان کے ہاتھ کی انگلی ریوالور کے ٹریگر پر جم کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا کوئی قدم اٹھاتا، اچانک ہی تڑ تڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید ناکے والوں نے یہ احساس کر لیا تھا کہ ان کا شکار بھاگنے کی فکر میں ہے۔ اس نے کمار کو گھوم کر گرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اسے 3-4 گولیاں اکٹھی ہی لگی تھیں۔ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ پال سنگھ ابھی تک محفوظ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوکھلا کر کوئی اور قدم اٹھائے، خان اپنی جگہ سے اچھلا اور اس پر آن پڑا، کیونکہ دوسری طرف اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، اور اگر شاہد علی کو خان زمین پر گرانے میں چند لمحات کی بھی تاخیر کر دیتا تو یہاں ایک کی بجائے 2 لاشیں پڑی ہوتیں۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ کمار مر چکا ہے، کیونکہ ایک چیخ کے بعد اس کا زندہ بچ رہنا ناممکن تھا۔ ہوش کرو، خان نے اس کو گرفت میں لیتے ہوئے کہا، اور شاہد علی کے حواس واقعی اس وارننگ سے لوٹ آئے۔ میرے خدایا، اس کے دل سے آہ نکلی، کیا میری ساری محنت اکارت گئی؟ میں عابد خان کو اس مٹی کا بوسہ بھی نہ دلا سکا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وہ بچوں کی طرح سسک پڑا، پھر اچانک ہی چونکا۔ شاید عابد خان نے کراہتے ہوئے اس کو پکارا تھا۔ ہاں کہو کہو، خدا کے لیے کچھ کہو۔ اس نے روحان سی آواز میں اسے قریباً جھنجھوڑ ڈالا، کیونکہ عابد خان کو زبان ہلانے کے لیے بھی بڑا زور صرف کرنا پڑا تھا۔ شاہد، میرے بھائی، جس طرح بھی ممکن ہو مجھے پاکستان کی سرزمین پر پہنچا دینا، اس نے کراہتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔
تم پاکستان ضرور پہنچو گے عابد خان، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لمحے اچانک ہی اس کی آواز میں قہر سا جاگ اٹھا تھا۔ دم توڑتے عابد خان کو یہ تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ جتنے اعتماد سے شاہد علی نے یہ بات کہی ہے وہ ضرور اسے پورا کر کے دکھائے گا۔ روشنی راؤنڈ دم توڑ چکے تھے، اس کے چاروں اطراف گولیاں انگاروں کی طرح تڑپ رہی تھیں، لیکن نتائج سے بالکل بے نیاز اس نے عابد خان کے نیم مردہ جسم کو کندھے پر لادا اور اپنی سرحد کی سمت دوڑ لگا دی۔ رینجرز کی وردی پہنے بوڑھا صوبیدار میجر بڑی بے چینی سے سرحد کی جانب اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، جب اچانک فائرنگ کی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ رائفل ہاتھ میں پکڑے اس نے سرحد کی طرف دوڑ لگا دی۔ پکٹ پر موجود باقی جوان بھی اس کے تعاقب میں باہر کو لپکے۔ سرحدی لکیر پر بیٹھ کر انہوں نے دوسری سمت ہوا میں فائرنگ کر کے اپنی دانست میں دشمن کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی تھی۔ عابد خان کے انسٹرکٹر بوڑھے صوبیدار میجر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے مسل ڈالا ہو۔ اندھیرے میں اس کی بوڑھی آنکھیں چیتے کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایک جوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی داہنی سمت کسی ہیولے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے چوکس ہو کر رائفلیں چھپا لیں۔ بوڑھا صوبیدار میجر فوراً اس سمت آگے بڑھا۔ اس نے بمشکل 15-20 گز کے فاصلے سے شاہد علی کو پہچان لیا۔ اب اس کے کندھے پر لدے اس کے ساتھی کی شناخت اس کے لیے مشکل نہیں رہی تھی۔ صوبیدار کا دل دھک سے رہ گیا۔ سر سر اس کے نزدیک آنے پر شاہد علی سسک پڑا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اب اسے اپنی ٹانگیں بے دم ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عین ان لمحات میں جب وہ عابد خان سمیت لڑکھڑا کر گرنے والا تھا، صوبیدار کے عقب سے نمودار ہونے والے 4 تنومند ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ جلدی کرو، فوراً لے چلو اسے۔ بوڑھے صوبیدار نے عابد خان کے خون میں لت پت جسم پر نظر پڑتے ہی انہیں چلا کر حکم دیا۔ مستعد رینجرز نے صورتحال کی نزاکت جاننے میں ایک لمحے کی غفلت بھی نہیں دکھائی تھی۔ وہ عابد خان کو اپنے ہاتھوں پر پھولوں کی طرح تولتے ہوئے پکٹ تک پہنچے تھے۔ پکٹ پر موجود ایک جوان پہلے ہی فرسٹ ایڈ باکس تیار کر چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فیلڈ پٹی عابد خان کے جسم کے کس حصے پر رکھے۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے نیم بے ہوش عابد خان کی نظریں جیسے ہی اپنی سمت جھکے بوڑھے چہرے پر پڑیں، ایک کرب انگیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جاگ اٹھی۔ سر، پاکستان آ گیا؟ ہاں میرے بچے، تم اپنے ملک میں ہو، صوبیدار کی آواز بھرا گئی۔ سر مجھے افسوس ہے، ہم پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکے۔ اوہ، اس کے کسی زخم میں اچانک ٹیس اٹھی تھی۔ اللہ باقی ملک کو سلامت رکھے، آمین، کہہ کر وہ نڈھال ہو گیا۔ میرے بچے، جو قربانی تم نے دی وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ خدا کی قسم، تم ہی وہ گمنام جیالے ہو جو چپ چاپ اپنی جان، اپنا آج اور اپنا مستقبل ہماری زندگیوں، ہمارے کل اور ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ بوڑھے صوبیدار میجر کی آواز بھرانے لگی۔ میرے بچے، تاریخ کبھی بھی یہ نہ جان سکے گی کہ تم لوگ کون تھے، کہاں سے آتے تھے اور کیا کیا گراں قدر کارنامے انجام دیتے رہے، لیکن ہمارے سینوں میں رقم ہونے والی داستان لہو رنگ آنے والی نسلوں کو چلا چلا کر تم لوگوں کی عظمت کی کہانیاں سناتی رہے گی۔ سر، عابد خان نے کراہتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جس دشمن سے ہمیں واسطہ پڑا ہے ہم نے تو اسے بھلا دیا ہوگا، لیکن تقسیم ہند اور آزاد مملکت حاصل کر لینے کے ہمارے گناہ کو اس نے ابھی تک نہیں بھلایا۔ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کے بعد اس کی نظریں اب ادھر اٹھنے لگی ہیں۔ ہماری آزادی کو اس نے اپنی جان کا روگ بنا لیا ہے۔ وہ اس لا الہ الا اللہ کو پابند سلاسل کرنا چاہتا ہے، اور ہماری یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم فضا اس کے لیے مسلسل سازگار کرتے چلے آئے ہیں۔ بوڑھا صوبیدار بے بسی سے اپنے جوان شاگرد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز اب رک رک کر آ رہی تھی۔ وہ صرف یہ سن سکا، سر، اس بچے کچھے پاکستان میں ہم صوبہ پرستی کی لعنت کو جنم دے رہے ہیں۔
کیا جس طرح کے ہسپانیہ کے مسلمانوں نے 800 برس کی حکومت کے بعد کیا؟ کیا آج ہم وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں جب اسپین کی اسلامی سلطنت صرف غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی؟ سر، اس کی نبضیں ڈوبنے لگیں۔ ممکن ہو تو ایک دم توڑتے سپاہی کا پیغام اس کی قوم تک پہنچا دیں سر، خدا کے لیے پاکستان کے مزید ٹکڑے نہ کرنا۔ ہماری بقا ایک اور مضبوط پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی مٹی کو میرا سلام۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شاہد علی اور صوبیدار دونوں دیوانہ وار اس پر جھک کر اسے مخاطب کرنے لگے، لیکن عابد خان ان کی کسی بات کا جواب دینے کے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے سرہانے کھڑے رینجرز کے ایک بوڑھے حوالدار نے سورہ یاسین کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ عین ان لمحات میں جب وہ اللہ کی طرف سے اپنی راہ پر مر مٹنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری سنا رہا تھا، عابد خان نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی، مسکراہٹ جوں کی توں اس کے ہونٹوں پر زندہ تھی۔ اچانک ہی آسمان پر ایک خوفناک دھاڑ گونجی، جانے کب اچانک بادلوں نے آسمان پر بسیرا جما لیا۔ مبہوت شاہد علی نے جھک کر اپنے ساتھی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی کھلی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپا اور بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ بادل پھر زور سے گرجا، آسمان کا کلیجہ جیسے شک ہو گیا۔ ایک زوردار کڑاکے کی آواز کے ساتھ بجلی کوندی اور آسمان رونے لگا۔ آدھ گھنٹہ تک آسمان اس جوان مرد کی لاش پر دھاڑے مار کر روتا رہا۔ صبح دم بارش رک گئی، سسکیاں بھرتا آسمان نکھر گیا۔ پکٹ کے ایک کونے میں بنی مسجد کے صحن سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ دونوں نیم مردہ انسان عابد خان کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ مولوی صاحب نے سسکیاں لیتے ہوئے قرآن کی وہ آیات تلاوت کیں جن میں اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کو ابدی زندگی کا پیغام سنایا گیا تھا۔ صبح دم بوڑھے صوبیدار میجر نے عابد خان کا جوان لاشا جیپ میں رکھا اور کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ وہ خود چلا رہا تھا، شاہد علی اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور عابد خان کے جسد خاکی کے ساتھ 2 رینجرز بھی سلام عقیدت گزارنے کمپنی ہیڈ کوارٹر تک آئے تھے۔ دم رخصت اسے رینجرز نے آخری سلیوٹ بھی پیش کیا تھا۔ اتنی جوان اور دلیرانہ موت پر ان کے دل خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ پاکستان کے ایک دیہات کے اس قبرستان میں لوگوں کا ایک جمع غفیر امڑ آیا تھا۔ یہ لوگ وطن کے شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اسے قدرے اونچی جگہ دفن کیا تھا، اور جب اس جوان شہید کے جسد خاکی پر مٹی ڈالنے کے بعد واپس مڑنے لگے تو ایک گونجدار آواز نے ان کے قدم تھام لیے۔ پاکستان کے شہریوں! لوگ رکے تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے صوبیدار نے جھک کر زمین پر سے بکھری مٹی کو مٹھی میں بھر کر ہوا میں اچھالا اور قریباً روتے ہوئے بولا، وطن کی مٹی، گواہ رہنا۔ عابد خان نے کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، سارے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد اس کا بولنا 2 بھر ہو گیا۔ وہ اسی سمت میں واپس پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا قبرستان کے باہر کھڑی جیپ کی طرف چل دیا۔ شاہد علی اس کے تعاقب میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سورج مغرب کی سمت بنی درختوں کی قطار کے اوپر سفر کرتا اب آہستہ آہستہ ان کے سروں پر آ گیا تھا۔ ہوا سرسراتے ہوئے نوحہ الاپنے لگی تھی۔ جیپ کے نزدیک رک کر اس نے شاہد علی کو قریب آنے دیا۔ شاہد علی اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ صوبیدار میجر نے، جو اپنی حالت پر قدرے قابو پا چکا تھا، دل گرفتہ شاہد علی کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بیٹا، عابد خان کی شہادت کے ساتھ ہم منزل کی سمت ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں، لیکن ہماری منزل ابھی بہت دور ہے۔ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں، چند دنوں کے بعد ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ تم ابھی جوان ہو، اس سفر کو رکنے نہ دینا، جاری رکھنا۔
شہید کی روح کو تسکین پہنچانے کا یہی بہترین راستہ ہے۔ شاہد علی نے اپنی سرخ اور بوجھل آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ آنسو کسی بھی لمحے ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے۔ صوبیدار نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں سما لیا۔